لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مکہ مناسب نہیں تھا نبرد کے لیے، رزم کے لیے۔ بنو امیہ چاہتے تھے کہ مکہ میں ہو یہ نبرد، چونکہ دونوں طرف طے شدہ تھی یہ نبرد، یہ رزم۔ جیسا عرض کیا ہے کہ ہر مزاحمت اس مرحلے میں ضرور پہنچتی ہے اگر طرفین مزاحمت، فاسد ظالم حکومت اپنے ظلم کو جاری رکھے اور اس کے مقابلے میں جس نے قیام کیا ہے وہ اپنے عہد پہ باقی رہے، وہ اپنے عہد کو اگر باقی رکھے، تسلیم نہ ہو اور کمزوری نہ دکھائے، تو یہ نبرد یقیناً وقوع پذیر ہوگی۔ اس یقینی نبرد کے لیے اب میدان کا انتخاب تھا۔ میدان بہت اہمیت رکھتا ہے اور فریقین میں سے ہر ایک اس نبرد کا میدان اپنی ترجیحات کی بنیاد پر انتخاب کرتا ہے، اور جو بھی اپنا میدان سجا لے، اپنی ترجیحات کے مطابق میدان بنا لے اور فریق دیگر کو اس میدان میں لے آئے، فیصلہ اس نبرد کا اسی کے حق میں ہوتا ہے جس کا میدان ہے، جس نے یہ میدان چنا ہے، جس نے یہ میدان تشخیص دیا ہے اور جس نے اس میدان کو دیگر میدانوں پر ترجیح دی ہے۔ تاریخ بھر کی جنگیں، مزاحمتیں اگر ہم مطالعہ کریں، غور کریں اور نگاہ کریں تو ان کا انجام ممکن ہے ایک مزاحمت ابتدائی مرحلے میں بہت ہی کامیاب ہے، لیکن نبرد و رزم کے میدان میں، انتخاب میدان میں جا کر وہی مضبوط نہضت، تحریک اور محاذ میدان میں جب پہنچی اور وہ میدان فریق دیگر یا حریف کا چنا ہوا میدان تھا، آمادہ میدان تھا، جب اس میدان میں یہ مزاحمت پہنچ جاتی ہے وہاں مشکل میں پڑ جاتی ہے، شکست کھا جاتی ہے۔ تاریخ کی ایسی جنگیں بہت ساری ہیں جہاں میدان نبرد حریف دیگر نے منتخب کیا ہے، تشخیص دیا ہے، تعیین کیا ہے اور اپنے حریف کو مختلف عوامل کے ساتھ گھیر کے اس میدان تک لے آئے ہیں۔ آج بھی ایسے ہے، جتنی رزم ہیں، جتنی رزم گاہیں ہیں، جس بنیاد پر ہیں، وہ دین کی بنیاد پر ہوں، وہ دنیاوی جنگیں ہوں، وہ سیاسی جنگیں ہوں، وہ اقتدار کی جنگیں ہوں، وہ مکتبی جنگیں ہوں، وہ اعتقادی جنگیں ہوں، ان کا آخری نتیجہ میدان ہی تشخیص دیتا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا عامل، بہت بڑا اہم عنصر کسی جنگ کی کامیابی میں یا نہضت کی کامیابی میں وہ میدان کا انتخاب ہے۔ ہم اپنے زمانے کے نبرد کو دیکھیں، اپنے ملک کے نبرد کو دیکھیں، ہم بہت ساری پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں اور کچھ جنگوں میں شکست ہو گئی، جس طرح بنگلہ دیش کی جنگ میں پاکستان کو شکست ہو گئی، ملک ٹوٹ گیا اور پاکستانی فوج اسیر ہو گئی، انڈیا نے اس کو اسیر بنا لیا، قیدی بنا لیا، 90,000 فوج پاکستان کی قیدی بنا لی گئی، ملک ٹوٹ گیا اور بہت نقصان، تاریخی ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ کیوں ہوا؟ میدان کی وجہ سے، میدان جنگ کی وجہ سے، نبرد، رزمگاہ کے انتخاب کی وجہ سے کہ کہاں یہ نبرد ہونی ہے۔ اصل حریف ملک پاکستان کی جنگ پاکستان تھا، بنگلہ دیش بھی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان بھی پاکستان تھا، مغربی پاکستان بھی پاکستان تھا۔ پاکستان کی پاکستان سے تو جنگ نہیں تھی، پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جنگ تھی۔ اور یہ جنگ کہاں ہونا چاہیے تھی؟ میدان کہاں ہونا چاہیے تھا؟ یہ جنگ خود پاکستان ہی کو، پاکستان کے ہی ایک حصے کو جنگا بنا دیا گیا، مشرقی پاکستان کو میدان جنگ بنا دیا گیا اور یہی ہار کا سبب بنا۔ اگر پاکستانی ذمہ داران، سیاست مداران اقتدار کے بجائے پاکستان کی سلامتی، بقا
مفادات کے بجائے، عہدوں کے بجائے، عیاشی کے بجائے، خیانت کے بجائے اگر پاکستان کی بقا کے لیے سوچتے تو سب سے پہلے میدان کی تشخیص دیتے کہ یہ نبرد کہاں ہونی ہے۔ وہ پاکستان نے اور بھی نبرد کی ہیں ہندوستان کے ساتھ، ان میں اس طرح کی مفتضحانہ شکست نہیں ہوئی، چونکہ میدان فیصلہ کن ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے۔ چہ بسا کمزور فوجیں وہ غلبہ پا لیتی ہیں مضبوط فوجوں پر جب میدان فوج کے حق میں ہو، اس نبرد کے اندر لڑنے والی فوج کے حق میں میدان ہو۔ آپ یہ بات، چونکہ کرکٹر قوم ہیں ہم، زیادہ جنگجو نہیں ہیں، ہر چند پاکستان میں جہادی عمل کرکٹ سے زیادہ مقبول ہے، لیکن پھر بھی پاکستانی مزاج کرکٹر ہے۔ کرکٹ جو ایک ہدیہ ہے ہمارے آقاؤں کا، انگریزوں کا، جو اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک یہ ہدیہ چھوڑ کے گئے ہیں اور پوری قوم اس کے اندر مبتلا ہے۔ آپ آئے دن جب پاکستانی ٹیم ہار جاتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کپتانوں سے، اس کے ذمہ داروں سے کیوں ہارے ہیں، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ پچ ہماری فیور میں نہیں تھی، ہمارے بلے باز تیار تھے، ہمارے بالر بہت اچھے تھے، فٹنس تھی، تیاری تھی، ریہرسل تھی، مشق تھی، سب کچھ بہترین تھا، آئیڈیل تھا، صرف پچ ہمارے حق میں نہیں تھی، وہ ان کے حق میں تھی۔ یا موسم، مثلا ایک ٹھنڈے علاقے کی کرکٹ ٹیم اگر آ جائے ایسے علاقے میں کھیلنے کے لیے، اور ایسے موسم میں جہاں پر حبس کا موسم ہے، جیسے لاہور ہے، حبس کا موسم ہے، 3-4 مہینے شدید حبس و گرمی یہاں پر رہتی ہے، ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کا یہاں پر آ کر رہنا ہی محال ہوتا ہے، سانس لینا ہی ان کا مشکل ہوتا ہے، کھیلنا تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح افواج جنگیں بھی اسی طرح کا ایک میدان رزم ہے، جہاں پر وہاں کے موسم، وہاں کا حالات، وہاں کا گراؤنڈ، وہاں کے ساری صورتحال جغرافیائی اور قومی اس نبرد میں شامل ہوتی ہے، صرف افراد نہیں معین ہوتے۔ آپ یہ جملہ کثرت سے سنتے رہیں اور آپ کو سنایا گیا ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو تمام ملت اسلامیہ کو رہنمائی کرتے ہیں، اپنی ملت کو بھی اور تمام مسلمین عالم کو، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامہ ظلہ العالی زیادہ تکرار کیا ہے یہ جملہ کہ ہم نے دشمن کے میدان میں جا کر نہیں کھیلنا، نہیں لڑنا، دشمن نے جو میدان بنایا ہے ہمارے ساتھ نبرد کے لیے، ہم نے اس میں نہیں کودنا، وہاں نہیں جا کے لڑنا ہم نے، چونکہ وہاں پر لڑیں گے ہم جتنے مضبوط ہوں پھر بھی شکست کھا جائیں گے۔ دشمن کے میدان میں جا کر اگر ہم نے نبرد شروع کر دی، اور یہ اصولی بات ہے، یہ قانونی بات ہے، یہ ضابطہ ہے تاریخی، اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ جہاں پر بھی، جیسے پاکستان نے ایک میدان جنگ بنایا، افغانستان میں پاکستان گیا جنگ کرنے کے لیے، یہ میدان پاکستان نے نہیں چنا تھا، یہ دوسروں نے چنا، امریکہ نے چن کے پاکستان کے آگے رکھا کہ آپ یہاں آ کے لڑیں، وہ گلے پڑ گیا۔ وہ دشمن کے چنے ہوئے میدان میں ہرگز نہ کودیں آپ، بے شک آپ کو بظاہر کامیابی بھی لگتی ہو، بے شک بظاہر چند دنوں کے لیے آپ کو اس کے اندر بہت بہتری نظر آتی ہو، پھر بھی نہ جائیں دشمن کے چنے ہوئے میدان، دشمن کے تشخیص دیے ہوئے میدان اور دشمن کے تعین کیے گئے میدان میں نہ جائیں، نہ کودیں آپ، اس میں داخل نہ ہوں، شکست کا موجب ہے۔ اس نبرد میں بھی کربلا کے قیام مقدس میں سید الشہداء علیہ السلام نے اس عنصر کو مد نظر رکھا کہ کس میدان میں یہ نبرد ہو، یہ مزاحمت تو شروع ہو گئی، مزاحمت کا جو مرحلہ مکہ میں انجام پانا ہے وہ مکہ ہی اس کے لیے موضوع ہے، وہ ہے آگاہی کا مرحلہ، بیداری کا مرحلہ، اور حکومت کے متعلق اس کی فساد کو لوگوں تک پہنچانے کا مرحلہ، اپنی حقانیت کا مرحلہ، لوگوں کو جھنجھوڑنے کا مرحلہ، ضمیر بیدار کرنے کا مرحلہ،
اس کے لیے مکہ سے زیادہ موزوں کوئی اور جگہ نہیں ہے، نہ کوفہ ہے، نہ مدینہ ہے، نہ بصرہ ہے، نہ مصر ہے، نہ کربلا ہے۔ یہ مکہ ہی کا کام ہے، اس لیے مکہ میں انجام پایا۔ لیکن مکہ آخری اور فیصلہ کن نبرد کے لیے مناسب نہیں ہے۔